بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 7 صفر 1445 ہجری مطابق 25 اگست 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 45، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ واقعہ بیر معونہ جو سفر کے مہینے اور سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، یعنی جس مہینے میں رجی کا واقعہ پیش آیا اسی مہینے میں بیر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، جو سب کے سب قرآن کے حافظ و قاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بہت غم ہوا، اور آپ 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان قاتلوں کے لیے بددعا فرماتے رہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نجد کے علاقے میں بنو عامر نامی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کا سردار عامر بن طفیل تھا۔ اس کا چچا، جس کا نام ابو برا عامر بن مالک تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ نجد کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ معلم اور قاری حضرات کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تو وہاں جا کر وہ دین کی تبلیغ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے نجد کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر رہیے، یہ لوگ میری پناہ میں ہوں گے۔ عرب میں کسی کا پناہ دینا بڑے بھروسے کی بات ہوتی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا، اور حضرت منذر بن عمرو ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے سردار عامر بن طفیل کے نام میں خط بھی لکھا، جس میں اسے اسلام کی دعوت دی۔ یہ خط آپ نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ جب یہ لوگ بیر معونہ پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت حرام بن ملحان خط لے کر آگے بڑھے۔ جب وہ عامر بن طفیل کے پاس پہنچے تو اس نے خط پڑھنے سے پہلے ہی انہیں شہید کر دیا۔ پھر اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی کہ چلو ان مسلمانوں کو قتل کر ڈالو، مگر انہوں نے منع کر دیا، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ عامر بن طفیل کا چچا ابو برا مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آس پاس کے دوسرے قبیلوں کو بلوایا، چنانچہ رعل، ذکوان، عصیہ نے اس کی بات مان لی اور صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ صحابہ نے جم کر مقابلہ کیا، مگر ان کے دشمن بڑی تعداد میں تھے، اس لیے سب شہید ہو گئے۔ بس حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ بچے، جنہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح اس وقت 2 صحابی، حضرت عمرو بن امیہ ضمری اور حضرت منذر، قریب ہی اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مردار خور پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فوراً پلٹے تو دیکھا کہ سب ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی مقابلہ کیا، حضرت منذر تو شہید ہو گئے، اور حضرت عمرو کو گرفتار کر کے عامر بن طفیل کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے اپنی ماں کی نظر یعنی منت پوری کرتے ہوئے آپ کو آزاد کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نظر مان رکھی تھی۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس مدینے پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ سلسلہ جاری ہے۔ فکر و نظر، مسائل شریعت، تعارف اور حکمتیں، قسط نمبر 7، نظام طلاق یعنی طلاق کا طریقہ کہ شوہر اور بیوی اچھے انداز میں اپنا تعلق نکاح ختم کر لیں۔ ہمارے یہاں جب طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، نفرت، دشمنی جیسے خیالات ایک دم ذہن میں آ جاتے ہیں، گویا طلاق اور نفرت و دشمنی کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح نکاح اچھے انداز میں ہوتا ہے، اسی طرح اگر نباہ نہ ہو پائے تو طلاق بھی اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اسلامی شریعت نے طلاق کا ایسا طریقہ بتایا ہے کہ طلاق کے بعد اگر دونوں کو پچھتاوا ہو اور پھر سے وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو اس کی بھی گنجائش باقی رہے، مگر افسوس کہ ہمارے سماج میں طلاق ایسے انداز میں دی جاتی ہے کہ اس کے بعد واپسی کا کوئی موقع نہیں رہ جاتا، پھر ساری زندگی پچھتاوا رہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر دونوں علیحدہ ہی ہونا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ اپنائیں جس میں واپسی کی گنجائش بھی رہے؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ طلاق کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اور ان دنوں میں اس سے صحبت نہ کی ہو تو اسے 1 طلاق دی جائے۔ مثلا یہ کہے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق دی، بس
اس کو 2 یا 3 بار نہ کہے اور نہ ہی اس کے بعد طلاق کا اضافہ کرے۔ اس صورت میں اگر شوہر واپسی کرنا چاہے تو 3 حیض گزرنے سے پہلے رجوع کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو دونوں میاں بیوی ہی رہیں گے اور ان کا نکاح باقی رہے گا۔ رجوع کرنے کے لیے یا تو زبان سے کہہ دے یا اس کے ساتھ وہ کام کرے جو صرف بیوی کے ساتھ جائز ہوتا ہے، مثلاً اسے چھونا یا اس کے ساتھ صحبت کرنا۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی یعنی 3 حیض مکمل ہو گئے تو نکاح ختم ہو جائے گا اور اس کے نکاح سے وہ نکل جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں چاہیں تو نئے مہر کے ساتھ پھر سے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اور میاں بیوی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس میں کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ وہی ہے جو اوپر گزرا، لیکن بہت سے نادان جب طلاق دیتے ہیں تو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، طلاق اور پھر پچھتاتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اگر نکاح کو ختم ہی کرنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ وہی ہے جو اوپر بیان بتایا گیا۔ نکاح دونوں طریقوں سے ختم ہو جاتا ہے، مگر پہلے طریقے میں واپسی کی بہت گنجائش رہتی ہے، جبکہ دوسرے طریقے میں واپسی کی گنجائش بالکل ختم ہو جاتی ہے اور عدت گزرنے کے بعد بھی آپس میں نکاح کرنے کا آپشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ہی حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اگلی قسط میں حلالہ ہی کے سلسلے میں صحیح تصور پیش کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 5، جنت اور جہنم کا راستہ، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ بخاری 64-87۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا راستہ دنیا میں بڑا آرام دہ لذتوں والا بنایا گیا ہے۔ آدمی اس راستے پر چلتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے، خوب موج مستی کرنے کو ملتی ہے، لیکن یہ راستہ اسے جہنم تک پہنچاتا ہے، جبکہ جنت کا راستہ دنیا میں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس پر چلنے والے کو بہت سی مشقتیں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور بہت سے کام اپنی طبیعت کے خلاف کرنے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزوں سے دل نہ چاہنے کے باوجود رکنا پڑتا ہے، مگر یہ راستہ جنت تک لے جاتا ہے۔ حدیث میں شہوات یعنی خواہشات اور مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں کا ذکر آیا ہے، جس کی وضاحت مختصراً یہ ہے کہ شہوات یعنی خواہشات یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان کو وقتی لذت حاصل ہوتی ہے، جیسے شراب، سود، رشوت، زنا، غیبت، کسی کا حق مارنا، فرائض کا چھوڑنا، ناجائز تعلقات، دنیا پرستی اور ننگا پن وغیرہ۔ تو جہنم کو ایسی ہی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کی ناجائز لذتوں اور حرام خواہشات میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو دھیمے دھیمے وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اس حدیث کا جائز خواہشات اور لذت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزیں، یعنی ہر وہ چیز جو عام طور سے انسان کی طبیعت پر بھاری گزرتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، ٹھنڈ کے زمانے میں فجر میں میٹھی نیند اور گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرنا، اپنے مال کو دوسرے پر خرچ کرنا، اس طرح کے بہت سے کام۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان پر گراں گزرتی ہیں، مگر حدیث بتاتی ہے کہ اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنے والا ہی جنت کا حقدار ہوگا۔ مسائل: کمیٹی ڈالنے کا حکم، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آج کل کمیٹی یعنی BC ڈالنے کا جو طریقہ چل پڑا ہے وہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ رقم مل جاتی ہے، جبکہ کچھ کو اس سے کم ملتی ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کتنی رقم ملے گی۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے جو حرام ہے۔ ہاں، اس کی ایک جائز شکل یہ ہے کہ ہر ایک کو اتنی ہی رقم ملے جتنی اس کو جمع کرنی ہوتی ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو یہ صورت جائز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ